موت کا اعلان کیا جاتا ہے، ایک جاہل مولوی، ایک خبیث وحشی نما شخص کے ہاتھ میں وہ خطرناک چھرا ہوتا ہے، وہ سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پٹیاں بھی نہیں ہوتی. وہ ظالم اور جابر مکروہ خبیث آدمی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس قید سپاہی کو جنیوا کنونشن کی اور انسانیت کی اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کو ذبح کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے. ذبح ہونے والا بھی تکبیر پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اور وہ 20 لوگ جو باقی جنہیں ذبح ہونا ہے وہ بھی تکبیر پڑھتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کا اسلام، یہ کہاں کا مذہب، یہ کہاں کی سیاست؟ یہ آج جو مظہر آج پختون دھرتی کے اندر ہوا تو کانٹے بونے سے کانٹے ملتے ہیں. اے پاکستانی فوج، یہ تمہارے غریب سپاہیوں کا جو حشر ہوا، ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں جو بنگلہ دیش کے عوام کا قتل عام ہوا تمہارے ہاتھوں، لیکن ان وحشی درندوں جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر معصوم سپاہیوں کا جو قتل کر رہے ہیں، جو ذبح کر رہے ہیں، ان کی بھی ہم وہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ باچا خان نے بہت پہلے بھی ایک تقریر کرتے ہوئے کہا، اور آج کی تقریر، آج جو صورتحال ہے ان کی تقریر آج کی صورت میں بھی منطبق ہے، اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے اور یہی ہوتی ہے. باچا خان نے کہا ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہ اے پختونوں، تمہارا گھر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، خون خرابے کی وجہ سے لڑ جھگڑ کر کھنڈر بن چکا ہے. اٹھو، اسے از سر نو تعمیر کرو، اور یاد رکھو کہ تم کس عظیم نسل سے تعلق رکھتے ہو. آج بھی پختونخوا کی دھرتی نہیں، پورا ملک پاکستان، اور صرف پورا ملک پاکستان نہیں، پڑوسی ملک افغانستان، اور صرف پڑوسی ملک افغانستان ہی نہیں، پورا جنوبی ایشیا، اور پورا جنوبی ایشیا ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مذہب کے نام پر ایک دہشت گردی کا، ایک تشدد کا، ایک جنون کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس نے ہر ایک کے گھر کو کھنڈر بنا رکھا ہے. اس کھنڈر کو پہ ایک نئی عمارت تعمیر کرنا ہوگی، اور وہ نئی عمارت عدم تشدد کے فلسفے پر چلتے ہوئے ہی کی جا سکتی ہے. اور آج جب آپ کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کراچی کے صورتحال کی مناسبت سے آپ کی ذمہ داری ایک الگ بنتی ہے. آپ سندھ دھرتی کا ایک حصہ ہے، آپ کی ذمہ داری سندھ دھرتی کے حوالے سے ہوتی ہے. پختونخوا کے دوست پختونخوا کے حوالے سے اپنی دھرتی کے اندر باچا خان کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ایک امن لائیں. اور باچا خان کا پورا فلسفہ، یہ انگریز سامراجی ایجنٹ اسے اسلام دشمن کہتے تھے، باچا خان کو ہندو کہتے تھے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ باچا خان راسخ العقیدہ مسلم تھے. ہری پور جیل کے اندر جیسے کہ صلاح الدین گنڈا پور نے کہا، باچا خان 2 دن کے لیے آئے، ہم نے انہیں ایک وقت کی نماز بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. باچا خان ایک سردار
اپنے جو ہے نا قوم کے ایک سردار بہرام خان کے بیٹے تھے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے بڑے بھائی جب گئے تو ان کی والدہ نے اپنے ان دوسرے افغان بادشاہ خان کو باہر جانے نہیں دیا، تو یہی ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا۔ لیکن بادشاہ خان کی جدوجہد کے اندر کہیں یہ نہیں ہوا کہ وہ قوانین کے نظام کو برقرار رکھنے کی بات کرتے تھے۔ بادشاہ خان کے ساتھ صرف وہی قوانین تھے جنہوں نے اپنا تن من دن دولت سرداری نوابی خانی سیاسی جدوجہد کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا۔ ہری پور جیل کے اندر بادشاہ خان نے جب جیلیں گزاری تھی انگریزوں کے دور میں، اور جب یہ پاکستان کے دور میں گزاری تھی، خود چکی چلاتے تھے، وہاں کے پرانے قیدی ہمیں بتاتے تھے۔ اور بادشاہ خان بڑے سادہ کپڑے پہنتے تھے، پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا ہوا تھا۔ بادشاہ خان کے پیروکار سیاسی جدوجہد کرنے والے اپنے آپ کو ڈی کلاس کریں، ڈی کلاس کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کے سیاست کے اندر اگر بادشاہ خان کے عدم فلسفے کی جدوجہد کی بدولت آج ہم اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں تو عوام کا خادم بن کر ہمیں جانا ہوگا۔ یہ بادشاہ خان کے فلسفے کی نفی ہے۔ 73 میں جب ارباب سکندر خان خلیل کی گورنری پیس پارٹی کے زمانے میں ختم ہوتی ہے تو ارباب سکندر خان خلیل اس گورنر ہاؤس سے لوہے کا وہی ٹرنک لے کر نکلتے ہیں جس لوہے کے ٹرنک کو یا پیٹی کو وہ لے کے اندر داخل ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں۔ یہ بادشاہ خان کے صحیح فلسفہ اور فلسفے کے صحیح پیروکاری ہے۔ آج آپ جب یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بادشاہ خان کے فلسفے کا یہ تقاضا ہے کہ کراچی میں رہنے والے، پورے سندھ بھر میں رہنے والے ہر پختون کو سندھ دھرتی کے مفادات کا سپاہی بننا ہوگا، محافظ بننا ہوگا، رکھوالا بننا ہوگا۔ تو یہاں پر جو سندھ کے عوام کو لڑانے کے لیے جو حکمرانوں کی سازشیں ہیں وہ تب ناکام ہوں گی۔ طالب علمی کے زمانے میں میرے لیڈر کامریڈ نذیر عباسی نے ایک دفعہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں وہ سندھی بولنے والوں کو سندھی نہیں مانتا جو سندھیوں کے حقوق کا سودا کرتے ہیں۔ لیکن آپ بمبئی میں جا کے دیکھیں، میں جو دلیپ کمار یوسف خان جو دلیپ کمار ہے وہاں ملا، اور وہاں میں لوگوں سے جا کے ملا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پشتو بولنے والا نوجوان ہم سے زیادہ ہندوستانی ہے، یہ پشتو بولنے والا عظیم شخص ہم سے زیادہ محب وطن ہے۔ یہاں کے رہنے والے کراچی اور سندھ میں رہنے والے پختونوں کو سندھیوں سے زیادہ سندھی بننا ہوگا۔ یہ بادشاہ خان کے عدم فلسفے کے عدم تشدد کے فلسفے کا ایک تقاضا ہے۔ اور سندھ کے ہر اصل حقوق وہی ہوں گے کہ جس میں سندھ کے رہنے والے سندھ دھرتی کے اصل مالک جو ہیں وہ اس کو طے نہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ سندھ کی دھرتی نے اپنے اندر بہت سارے گلوں کو پھولوں کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ سندھ ایک گلدستہ ہے۔ شکارپور میں گڑھی یاسین میں جتنے پٹھان ہیں وہ اب سندھ کا ایک حصہ ہیں۔ کراچی میں اب لیاری کراچی کی پرانی بستی ہے، وہاں افغان یونین ہے، اور بہت سارے پٹھان پاکستان بننے سے پہلے رہتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ میرے نانا پرنانا اور دادا اور پردادا خدائی خدمتگار تھے، سرخ پوش تھے۔ جب قید و بند ہوئی تو ہمارے پرنانا نے اور پردادا نے اپنے بچوں کو یہاں بھجوایا، میرے والدین کی شادی یہاں ہوئی۔ تو میں پختون ضرور ہوں لیکن سندھ دھرتی کا بھی پختون ہوں۔ آج اگر میں نے یہاں جنم لیا، اگر میں نے یہاں آنکھ کھولی تو اس دھرتی
میں آنکھ کھولنے کا ایک قرض ہے جو مجھے سندھ دھرتی کو چکانا ہے، اور وہ ایک پختون ہوتے ہوئے ایک عظیم سندھی بن کر اس دھرتی کا حق چکایا جا سکتا ہے۔ سندھ پر حکومت کرنے کا اختیار یہاں پر سندھیوں کو ہے، اور آپ کے بچے بھی جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اب سندھ دھرتی کی، سندھ قوم کا ایک حصہ ہیں، اور انہیں سندھ قوم کا ایک حصہ بنانے کے لیے آپ اپنا تاریخی فرض ادا کریں تو باچا خان کی روح خوش ہوگی، اور عدم تشدد انہیں سکھائیں تاکہ یہاں سندھ میں زبان کے نام پر مختلف سرکاری ایجنٹ جو عوام کو لڑاتے ہیں، جو پشتو بولنے والے عوام کو اور اردو بولنے والے عوام کو لڑاتے ہیں، جو پشتو اور اردو بولنے والوں کو سندھی بولنے والے عوام کی حقوق کے خلاف کھڑے کر دیتے ہیں، ان سب کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ یہی سندھ میں رہنے والے باچا خان کے پیروکاروں کا صحیح طریقہ ہوگا باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ شکریہ۔ اختتام کے بہت قریب ہے، ہمارے ایک سینئر